پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کا دانشمندانہ اقدام۔ پاک افغان سرحد پر دونوں طرف آباد لوگوں کا مذہب، زبان، رہن سہن اور رسم و رواج ایک ہونے کی وجہ سے باہمی تعلقات کا رشتہ صدیوں پر محیط ہے۔ 1893 میں برطانیہ نے دونوں ملکوں کے درمیان ڈیورنڈ لائن کا تعین کیا۔ 2430 کلومیٹر طویل یہ ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد ہے۔ پاک افغان بارڈر کا زیادہ تر حصہ قبائلی ایجنسیوں سے ملتا ہے۔ 7 ایجنسیوں میں سے صرف اورکزئی ایجنسی کی سرحد افغانستان سے نہیں ملتی، البتہ ہر ایجنسی کے بڑے بڑے قبیلے سرحد کے دونوں پار بستے ہیں۔ 9/11 تک یہ علاقے پرامن علاقے تھے، مگر 9/11 کے بعد باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہاں دہشت گردوں کو پروان چڑھایا گیا۔ 2004 میں دہشت گردوں نے پاکستان کے خلاف سرحد پار سے کارروائیاں شروع کیں۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف 2009 میں باضابطہ طور پر یہاں آپریشن کا آغاز کیا، جس میں 9000 سے زائد آپریشن کیے گئے۔ مختلف آپریشنز میں پاک فوج نے دہشت گردوں کا اچھی طرح صفایا کیا۔ بعد ازاں یہ دہشت گرد افغانستان کے مختلف علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ان دہشت گردوں نے دوبارہ سرحد کے اس پار سے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ 13 نومبر 2017 کو دہشت گردوں کی جانب سے پاکستانی چیک پوسٹ کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے کیپٹن جنید حفیظ اور سپاہی رحمان شہید ہو گئے، جبکہ 4 نوجوان زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جبکہ اس سے قبل 9 نومبر 2017 کو بھی افغانستان کی سرزمین سے پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ راجگال وادی میں حملے کے نتیجے میں سپاہی محمد الیاس شہید ہو گئے، جبکہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ 13 فروری کو افغان بارڈر کے قریب باجوڑ ایجنسی سے ملنے والی جدید ترین بھارتی ساختہ بارودی سرنگ IED کا دریافت ہونا بھارتی خفیہ ایجنسی کے دہشت گردوں کے ساتھ معاونت کی واضح دلیل ہے۔ دہشت گردوں کے حملوں کی روک تھام اور پاک افغان بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کی جانب سے خاردار باڑ لگانے اور چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر جون 2017 سے باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ 30 نومبر 2017 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے باجوڑ میں پاک افغان بارڈر کا دورہ کیا۔ سرحد پار سے دہشت گردوں کی پاکستانی علاقوں میں مداخلت روکنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ کے دوران آرمی چیف نے بتایا کہ افغانستان کے ساتھ ملنے والی پاکستان کی سرحد پر 2344 کلومیٹر طویل باڑ لگائی جائے گی۔ تنصیب کا عمل 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ در اندازی والے علاقوں میں باڑ لگائی جائے گی، جن میں باجوڑ اور خیبر ایجنسی شامل ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں بلوچستان سمیت پاک افغان سرحد پر باڑ لگائی جائے گی۔ اب تک 43 کلومیٹر سرحد پر باڑ کی تنصیب کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور مزید پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 750 قلعے تعمیر کیے جائیں گے۔ 95 قلعے تعمیر ہو چکے ہیں، جبکہ 82 قلعے تاحال زیر تعمیر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 منزلہ ٹاور بھی بنایا جائے گا، جس میں جدید ترین آلات نصب ہوں گے۔ CCTV کیمرے بھی لگائے جائیں گے، جس سے رات کے وقت بھی سرحد کی نگرانی کی جائے گی۔ اس طویل منصوبے پر آنے والی لاگت کا تخمینہ 95 ارب روپے لگایا گیا ہے، جبکہ پورے فاٹا میں 16 باضابطہ کراسنگ پوائنٹس ہوں گے۔ واضح رہے کہ باجوڑ ایجنسی سے ملحق پاک افغان سرحد پر باقاعدہ 3 کراسنگ پوائنٹس ہیں، جن میں سے ایک تجارت کے لیے مختص ہے، جبکہ 2008 میں فوجی آپریشن سے پہلے ایجنسی کی تجارت کا سب سے زیادہ دار و مدار انہی کراسنگ پوائنٹس پر تھا۔ ان راستوں کے ذریعے افغانستان کے ساتھ بڑے پیمانے پر دیودار کی قیمتی لکڑی اور گاڑیوں کے پرزہ جات کے علاوہ ماربل اور کپڑے کا کاروبار کیا جاتا تھا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ اربوں روپے کی تجارت ہوتی تھی۔ لیکن اس کراسنگ پوائنٹس کو بند ہوئے 1 دہائی ہونے کو ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے باشندے شدید پریشان ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تجارت کے لیے مختص اس کراسنگ پوائنٹ کو جلد سے جلد کھول دیا جائے تاکہ بڑھتی ہوئی غربت کا ازالہ ہو سکے۔ ایک طرف سرحد پار سے پاکستان میں ہونے والی در اندازی ہے، تو دوسری طرف سرحدی علاقوں میں بسنے والی قبائلی عوام جو دہشت گردی کے باعث تجارت اور دیگر سہولیات زندگی کے حصول میں مشکلات کا شکار ہیں۔ ان حالات میں پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے سرحد کی حفاظت کرنا اور پاکستان کا افغانستان سے ملحقہ علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی کے اقدامات کرنا لائق تحسین ہے۔ تاہم ان اقدامات کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کو افغان سرحد سے ہونے والی دہشت گردی کے اصل کرداروں یعنی انڈیا، ایران اور امریکہ پر کڑی نظر رکھنا ہوگی، تاکہ ان کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات میں دراڑیں نہ پڑ سکیں۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں
ایک روشن چراغ۔